بچوں سننا ذرا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ستھری چیزوں کو، طیبات کو حلال فرماتے ہیں اور جو خبائث ہیں ان کو حرام فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ میسنجر ہیں، the prophet of the messenger اللہ، صرف میسنجر نہیں ہے میرے بیٹے، صرف اٹھا کر پیغام اللہ کا نہیں لے کر آئے، اللہ نے ان کو مالک شریعت بنایا ہے۔ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرمائیں، وہ فرما دیں تو شریعت بن جاتی ہے، وہ چپ بھی رہیں تو پھر بھی شریعت بن جاتی ہے۔ حدیث پاک پڑھتا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو توجہ کرو، اللہ نے تم پر حج کو فرض فرمایا، بَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اقرا بن حابس، یا رسول اللہ افی کل عام، ہر سال ہم پر حج فرض ہے۔ سکتا، حضور خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا، اب جملہ سننا میرے بچوں، یہ تمہارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہ میسیج اور پیغام لے کر جانا آج میلاد کے اس پروگرام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا نا تو فرمایا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ سبحان اللہ، زبان سے اگر حضور کیا فرما رہے ہیں، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال، تبھی تو امام نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اللہ اکبر، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے میرے بچوں، آپ کے چہروں پر کتنی مسکراہٹ آ رہی ہے جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ میں ادھر ادھر کی کہانیاں تو آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں، پیچھے ٹائٹل تو دیکھو کیا لگا ہوا ہے۔ ARYQ TV نے اہتمام کیا کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کہ علامہ صاحب بچوں کو قرآن سے تربیت کرنی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ اللہ کا پاکیزہ کلام حضور کی کیا نعت پڑھ رہا ہے، حضور کے کیا اوصاف بیان کر رہا ہے، کیا عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ ستھری چیزوں کو تمہارے لیے حلال فرماتا۔ آگے کیا فرمایا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ وہ جو تمہارے گلے کے اندر توق پڑے ہوئے تھے انسانیت کے گلے کے اندر، حضور نے آ کر ان زنجیروں کو، ان توقوں کو گلوں سے انسانیت کے ہٹا دیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی قربانی کرتا تھا تو اس قربانی کو آسمان سے ایک آگ اچک کے لے جاتی تھی، مال غنیمت تب قبول ہوتا تھا کہ آگ اس کو کھا جائے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے گھر کے باہر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور کئی ایسے ہوئے کہ گناہ کیے انہوں نے، جیسے یوم سبت والے، ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والے، قرآن پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بندروں کی ہو گئی، ان کی شکلیں، اور کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو کپڑا جب تک کاٹ نہ لیں دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اگر عبادت گاہ نہیں ہے تو آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنی عبادت نہیں کر سکتے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے کرم کر دیا، میری امت کے لیے کرم کر دیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک، تو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے کرم کیسے کیا، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلتیں عطا فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں پر فضیلتیں عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ کس چیز پر فضیلتیں عطا فرمائیں؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، فرمایا ساری روئے زمین کو میرے غلاموں کے لیے مسجد بنا دی۔ یار آپ کہیں جا رہے ہو، کسی صحرا میں جا رہے ہو، کسی جنگل میں جا رہے ہو، مسجد نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا کریں بھائی؟ مصلی بچھاؤ، بسم اللہ کرو۔ پانی نہیں ہے بھائی، وضو کیا کریں گے؟ بولا ہاتھ مارو زمین پر، تیمم کرو۔ ابے قبلے کا پتہ نہیں، نہ کوئی نشانی ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے۔ اب تو یہ ایپ آ گئے، اس وقت تو ایپ بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی بتانے والا نہیں، کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا ایسے پڑھیں گے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اپنے دل سے تحری کریں گے، فرمایا جہاں تمہارا من کرے گا ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جانا، میرا رب تمہاری نماز کو قبول کرے گا۔ یار بتاؤ یہ صدقہ نہیں ہے آمنہ کے لال کا؟ میرے بچوں، یہ حضور کے احسانات نہیں ہیں ہم پر، یہ مہربانیاں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُ، قرآن کہتا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا وہ جو توق تھے تمہارے گلوں کے اندر، اللہ اکبر، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ فرمایا حبیب آپ موجود ہیں تو اللہ ان کو ایسا عذاب نہیں دے رہا۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر موجود تھے آج نہیں ہیں؟ سب ہیں، لیکن کسی کی شکلیں بندر کی نہیں بنی، کسی کی شکل خنزیر کی نہیں بنی۔ ہم اپنی اصلی شکلوں کے اندر دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ۔ تو پھر ان کے ترانے نہیں گائیں گے تو کس کے ترانے گائیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا کہ ہر نبی آیا، ہر رسول آیا، کس کے لیے؟ ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، اور فرمایا کہ ہر نبی ہر رسول جو ہے کسی قبیلے کا نبی بن کر آیا۔ تمہارا نبی کسی علاقے کا نبی نہیں ہے، کسی قبیلے کا نبی نہیں ہے، کسی قوم کا کسی وقت تک نبی نہیں ہے۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الناس عامۃ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اگلی آیت آ رہی ہے، آپ فرما دیجئے اے حبیب کہ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ کس کے لیے رسول؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ عالمین کے لیے، عالمین لفظ سنا نا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ بولو رب سارے عالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا رب ہے؟ فرمایا سارے عالمین کا رب ہے۔ میرا نبی کس کے لیے رحمت ہے؟ سارے عالمین کے لیے۔ قرآن ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ حضور کی نبوت و رسالت و رحمت کہاں تک ہے؟ اس کے حدود و قیود کہاں تک ہیں؟ فرمایا جہاں تک رب تبارک و تعالیٰ کے رب العالمین ہی ہیں وہاں تک حضور کی رحمت للعالمین۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ ان آیات طیبات کے اندر فرمایا کہ تمہارے گلے کے اندر جو طوق تھے وہ طوق اتار دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ وہ جس چیز کے لیے ہاں فرما دیں وہ ہاں ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ فرما دیں تو نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت سیدنا ربیہ بن کعب اسلمی، صحابی رسول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خدمت میں رہتے۔ حضور رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو کے لیے پانی لے کر آتے، خدمت کرتے۔ حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت ایک دن جوش میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا ربیہ بہت خدمت کرتے ہو ہماری، سل ربیہ سل، مانگو کیا مانگتے؟ اب میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں میرے پاس، بولے بھائی تمہارے پاس ہے کیا ہے جی؟ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اور حضور نے یہ کنڈیشن بھی نہیں لگائی کہ بھائی کوئی دنیا کا کچھ مانگ لینا، کوئی کپڑے مانگ لینا، کوئی یہ مانگ لینا وہ مانگ لینا۔ مطلق فرمایا، المطلق یجری علی اطلاقی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کیسا نبی دیا بچوں، کیسا رسول دیا؟ فرمایا رسول مکرم جو دے دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں اس سے منع۔ اللہ نے ان کو مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ سوچا یار گھر بھی نہیں ہے میرے پاس، بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، کیا مانگوں کیا مانگوں کیا مانگوں؟ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے۔ یا رسول اللہ مہربانی فرما دیں، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنی مرافقت اور اپنی مصاحبت اور اپنا ساتھ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا بولا بھائی اتنے سارے پیسے مل جائیں، ڈالر میں، پاؤنڈ میں، سونے میں، چاندی میں، ختم ہی نہ ہو، ہم بھی کھائیں، ہمارے بچے بھی کھائیں، پوتے بھی کھائیں۔ یا رسول اللہ اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے دے دیں۔ کیونکہ ہماری نظر کے اندر سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوں گے وہ اتنا زیادہ
سکسسفل ہے اور کامیاب ہو اور بڑی ونڈرفل لسٹ بنتی ہے کہ کون سی گریڈنگ میں ہیں، کون سی ریٹنگ کے اندر ہیں، کہاں پہنچے ہیں دنیا کے کس نمبرنگ کے اندر. چونکہ ہماری نظر کے اندر دنیا کی مادیت ہی سب کچھ ہے. وہ حضور کے صحابہ تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، کتنا بھی کسی کے پاس ہو، ارب خراب ٹریلین جتنی بھی ہوں، لیکن ایک دن ختم ہو جانا اور پھر لوٹ کر جانا ہے وہاں. انہوں نے وہاں کو مانگ لیا، یا رسول اللہ جنت ملے، اور جنت میں بھی یا رسول اللہ ہم تو غلام ہیں، آپ کا کون سا درجہ ہوگا، میرا کون سا درجہ ہوگا، یہاں آپ کا خادم ہوں یا رسول اللہ، جنت میں بھی آپ کا خادم، وہاں آپ کے مراب. اب اس کے اندر بچوں بنیادی چیز یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ مفسرین کرام نے فرمایا، محدثین کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے مالک کونین بنایا ہے. اللہ اکبر، واہ کیا جود و کرم، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور کی بارگاہ کے اندر کو آ جائے پھر نہیں اور لا نہیں سنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کر کے بھیجتے ہیں، اتنا عطا کر کے بھیجتے ہیں، اتنا. کان رسول اللہ اجود الناس، صحابہ فرماتے ہیں حضور سے بڑھ کر ہم نے کوئی سخی نہیں دیکھا.